السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومن تو کتنی قسمت والا ہے، تجھے تیرا پروردگار یاد فرما رہا ہے، تیرا پالنے والا، تجھے زندگی دینے والا، تجھے دنیا کی آسائشیں عطا کرنے والا، وہ تجھے یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جنہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا، اے ایمان والو۔ اس میں کتنا کیف ہے، کتنا مزہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جنہیں رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، جو رب تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب بندہ سجدے کر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، رب پردے ہٹاتا جاتا ہے، پردے ہٹتے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے وہ جلال الہی کا، جمال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو جنہیں ایمان کی دولت سے میں نے سرفراز کیا ہے۔ مومن کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے تجھ پر کہ پروردگار عالم تجھے یاد فرماتا ہے۔ ان لمحوں پہ قربان جائیے کہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد یا رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، پھر ایمان والوں سے فرماتا ہے تم میں کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ تم میں کوئی ہے گناہ معاف کروانے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ تم میں کوئی ہے رزق کی کشادگی کی دعا مانگنے والا کہ مجھے رزق چاہیے، میں اس کے لیے رزق کشادہ کر دوں؟ ہم اور تو سارے حربے استعمال کر لیتے رزق کے لیے، یہ ربا استعمال نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت جن کو توفیق دیتا ہے، وہ رات کے آخری حصے میں جب اٹھ کر پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ جسم کی غذا ملتی ہے، انہیں جسم کے ساتھ ان کی روح کی بھی غذا ملتی ہے، ان کے باطن کی بھی غذا ملتی ہے، ان کے من کی بھی غذا ملتی ہے۔ تو بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مومن مانگ کیا مانگتا ہے؟ مومن اس وقت جو بھی مانگتا ہے اس کی مانگ سے پہلے رب تعالیٰ اس کی مانگ کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آؤ میرے دربار پہ، مجھ سے مانگو۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک فرما رہا ہے، ہم اور کسی کے پاس تو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ کے پاس جانے والے
رب انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ رب کے پاس جانے والے رب ان کے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے۔ رب کے پاس جانے والے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ جو رب کے پاس جاتے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ رب کیا انعام دیتا ہے وہ تو دینے والا جانے یا لینے والا جانے، کسی کو کیا خبر کہ کیا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ کے جنگلات میں چلے گئے، دریا کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک اور بھی ساتھی اسی طرح کی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ان دنیا کے بادشاہوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا بادشاہت دی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے تلواریں لے کے ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن انہیں خبر ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو فقیر ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پروردگار عالم دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، رب ندا لگاتا ہے۔ مومن جب اس کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، اس کی جھولی بعد میں پھیلتی ہے، پروردگار عالم پہلے کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، رب تعالیٰ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنسوؤں کی وہ قیمت ہوا کرتی ہے کہ کائنات ایک طرف رکھ دی جائے، مومن کے ایک آنسو کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اے بھولے ہوئے مسلمان آ جا، اے مومن آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، رات کے آخری وقت آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا تو صحیح، تیرے آنسو بعد میں بہیں گے، رب تعالیٰ زندگی کی ساری بگڑے مقدر پہلے سنوار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومن آ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے رب اسے سنوار دیتا ہے، رب اسے رحمتوں عنایتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس پر اپنی عنایتوں کی بارش نازل کر دیتا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ جو مانگتا ہے مانگنے سے پہلے ہی اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اللہ اس وقت فرماتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے بندے؟ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، مانگنے والا مانگتا ہے تو پھر مانگتا ہی جاتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی کہے مانگو، کیا مانگیں گے؟ کیا مانگ لیں گے؟ کوئی مانگ لے گا پیسے مانگ لے گا، کوئی کوٹھی مانگ لے گا، کوئی سواری مانگ لے گا، کوئی بخت مانگ لے گا، کوئی اچھی شادی مانگ لے گا، کوئی اچھے کپڑے مانگ لے گا، کوئی صحت مانگ لے گا۔ پوچھئے ان سے، جب اللہ نے ان سے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے کیا مانگا؟ پروردگار عالم کی کتنی مہربانی ہوئی۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صبح صبح وضو کرواتے تھے، سحری کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، وہ پانی کا انتظام کرتے تھے۔ شاید سردیوں کا موسم ہوگا، انہوں نے پانی ذرا نیم گرم کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو وضو کرواتے روز کرواتے تھے۔ جب اس دن وضو کیا، پانی گرم ہاتھ پہ آیا، آپ نے ایسے دیکھا، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ نے ایک ہی عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جو غلامی یہاں دی ہے جنت میں مجھے یہی غلامی عطا فرما دیجیے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، سرکار یہی غلامی چاہیے۔ ایمان والے، اللہ تو کہتا ہے مانگ، اس وقت ہم نہیں مانگتے۔ اللہ کے محبوب بھی کہیں فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، ہم اس وقت نہیں مانگتے۔ آؤ اپنے باطن کو درست کر لو، اپنے ضمیر کو درست کر لو، اپنے دل کو پاک و صاف کر لو، پھر اللہ سے مانگو گے، جو مانگو گے رب تعالیٰ تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ عنایت، یہ برکت ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی بڑے ظرف والے لوگ ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا بہاؤالدین تو میری بارگاہ میں آیا ہے، بتا کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بہاؤالدین جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اب ان کی راز و نیاز کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میں کہوں گا تجھے کرنا پڑے گا۔ کہنے کہ یا اللہ نا، تو بے نیاز ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے، میں نہ کر سکوں، مجھے نہیں پتا۔ ہاں جو میں کہوں وہ تو کر دے۔ رب نے کہا یہ کہ یا اللہ جو میرے دل میں ہے تجھے پتا ہے، تیرے پاس کیا ہے مجھے نہیں پتا،
تو کیا کہے گا مجھے نہیں پتا، میں نے جو کہنا ہے کہا ہے، کہوں گا سب کچھ تجھے پتا ہے، جو میں کہوں گا وہ ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے۔ رب نے کہا نہیں بھائی، جو ہم کہتے ہیں وہ ہو۔ یا اللہ پھر یہ تو بڑی بات ہے، مجھ سے ورا ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا اچھا تیری مرضی، چھوڑ دیا۔ اب وہ سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے۔ میں کتنا عرصہ روئے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ رو کے دکھائیے سر سجدے میں رکھے، سر کو ویسے ہی درد آ جاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، فرض نماز پڑھتے پھر سجدے میں، دوسرا دن فرض نماز پڑھتے پھر سجدے میں، تیسرا دن فرض نماز پڑھتے پھر سجدے میں، 14 دن مسلسل گزر گئے، اسی طرح رو رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ 14 دن کے بعد آئی اچھا بہاؤدین اب سر کو اٹھاؤ، جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ پھر ایک ہی عرض کرتا ہوں، وہی 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، ایک ہی عرض کرتا ہوں، یا اللہ قیامت تک جو میرے سلسلے میں آئے جب مرنے لگے اسے اللہ کا ولی کر کے مار دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب ایمان والوں کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، او مومن تو سچا مومن بن تو صحیح، انشاءاللہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوگا، اس وقت تک تو دنیا سے جائے گا ہی نہیں جب تک تجھے کلمہ پڑھا کے دنیا سے نہیں لے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او مومن آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے۔ یہ بڑے لجپال ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں ہے، یہ بس اللہ سے ایک ہی مانگتے ہیں، یا اللہ جو پاس آ گیا اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جانے دے کی اجازت دے دینا، اپنی رحمتوں سے اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرتے رہ جانا۔ مومن تو سچا مومن بن تو صحیح، انشاءاللہ یہ آخری وقت آئے گا اللہ والے تجھ سے کلمہ پڑھا کے دنیا سے لے جائیں گے، پھر جو تو چاہے گا تجھے مل جائے گا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تذکرہ تو ایک تذکرہ آپ ان کا سنیے۔ آپ بخارا کی سرزمین میں، یہ ازبکستان میں بخارا کی سرزمین میں لوگوں کو اللہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت باندیاں بھی تھی، خادم بھی تھے، غلام بھی تھے، ایک باندی آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے حضور مجھے بھی اللہ اللہ سکھاؤ۔ فرمایا یہ لو، یہ پڑھا کرو، اس سے کا ناغہ نہ کرنا، پڑھا کرو۔ پھر جان لگی، فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو یاد کر لینا، جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو یاد کر لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ گئی، باندھی تھی، بکتی بکاتی، کبھی اس کے پاس کبھی وہ خرید لیتا، کبھی وہ خرید لیتا، بادشاہ نے خرید لی۔ کچھ عرصہ اس کے پاس بڑا خوش رہا، ایک دن وہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے اس نے کہا اس باندھی کو پکڑو۔ اس نے ایک پہاڑی کے اوپر منارہ بنایا ہوا تھا، اور وہ جس کو مارتا تھا منارے کے اوپر لے جا کر اس کو دھکا دیتے تھے، مر جاتا تھا۔ اب اس باندھی کو اٹھا کے اس پہاڑی پہ لے گئے، پہاڑی کے اوپر منارے کے اوپر لے گئے، اوپر لے جا کر وہ کوئی پوچھتے ہیں جلاد کہ بی بی تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا بس اتنا بتا دو میرا بخارا کدھر ہے، میرے شیخ کا گھر کدھر ہے، بخارا کا ادھر ہے۔ ادھر رخ کر کے کہتی ہے شاید جو تو نے کہا تھا میں نے آج تک اس کا ناغہ نہیں کیا۔ ہم اس لیے محروم رہتے ہیں کہ جو شیخ بتاتا ہے اس کے ناغے کر دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی اللہ والے کے بتائے ہوئے وظیفے کا ناغہ نہ کرے پھر اس پر بھی فرض بنتا ہے ناغہ اس نے کیا، اب تم بھی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں جو ناغہ کر جائے وہ خود سراغ کر دیتا ہے، بہار ناغہ نہیں کیا تھا وہاں پہنچ کہنے لگی شیخ تو نے تو کہا تھا جب مشکل وقت ہے یاد کر، اس سے بڑھ کر مشکل وقت کیا آئے گا۔ انہوں نے دھکا دے دیا، دھکا دیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسے چکر آئے، ایک دو چکر آئے، اسے کوئی محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کوئی رکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ والے کی بیعت تھی، روزانہ نمازیں پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی، مر تو میں گئی ہوں لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اللہ والے کی مہربانی۔ اتنا وہ کچھ چند سیکنڈ کے بعد اسے کو سنبھل کر اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ خواجہ تصویر یہ پاس کھڑے۔ وہ حیران کی سے پوچھے خواجہ تو وز کچھ آمدی، فارسی زبان تھی، خواجہ تو کہاں سے آ گیا؟ خواجہ نے کہا تعجب مکن، حیران نہ ہو، تو وز منارہ آمدی، من از بخارا آمدن، تو منارے سے آ گئی، میں بخارے سے آ گیا۔ تو اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایمان والا تم ایمان لاؤ تو صحیح، ایمان میں پکے تو ہو جاؤ۔ جتنا تمہارا زیادہ ایمان ہوگا رب تعالیٰ کی رحمتیں اتنی تمہاری زیادہ شامل حال ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی چاشنی عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ ان بڑوں کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن ان کے طریقے پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ باتیں کرنی تو آسان ہے، ہم بار بار نام لیتے ہیں، سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، اپنے منبر و محراب پہ نام لیتے ہیں، بڑا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا وہ کرتے کیا تھے؟ زندگی کے 15 سال مسلسل ایسے ہیں آپ کی زندگی کے۔ فرمایا میں رات عشاء کے بعد قرآن پاک کھول دیتا تھا، فجر تک پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ فجر تک پورا 15 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں ہے۔ میں صبح رات کو قرآن کھولتا، فجر تک پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ اگر تم ایسا کر سکو تو پھر جو مرضی کہہ دو، اور جب ایسا نہیں کر سکتے پھر ان کے برابری کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنا بنا دیا ہے، اپنے کرم کی ان پہ چادر ڈال دی ہے، اپنی عنایتوں سے نواز دیا ہے۔ یہ قرآن پاک پورا روزانہ ایک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب بلوائیوں نے حملہ کر دیا، آپ پر، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بازو پہ جب تلوار لگی، بازو کٹ گیا تو خون کا فوارہ نکلا، اندر سے آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ باہر آئیں۔ فرمایا ظالمو، اسے مار رہے ہو جو رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا؟ اسے مارتے ہو جو رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا؟ یہ باتیں کرنی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں زندگی کے مسلسل ایسے ہیں 15 سال کہ ایک بھی غوث اعظم کا ناغہ نہیں ہوا۔ رات عشاء کے وقت قرآن کھولتے تھے، صبح تک سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ فرماتے تھے ایک دن گرمی تھی، گھر کا صحن تھا، صحن میں گرمی لگ رہی تھی، کوٹھا تھا، کوٹھے کے اوپر جانا تھا، لکڑی کی سیڑھی تھی، وہ بانس کی بنی ہوئی، میں اس پہ جا رہا تھا۔ ابھی آدھا گیا، آدھا اوپر تھا، آدھا نیچے تھا، تو میرا نفس اندر سے کہتا ہے عبد القادر آج تو آرام کر لے یار، بڑی گرمی۔ میرا اندر نفس کہتا ہے عبد القادر آج تو آرام کر لے، کون سا فرض ہے تجھ پہ؟ آپ فرماتے میں نے اسے کہا اچھا مجھے ترغیب دیتے ہو اس کی، یہیں کھڑے رہو۔ فرماتے وہیں کھڑا ہو گیا، فجر تک میں نے وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور ایمان کی دولت سے لبریز ہوتا ہے، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کا سونا اللہ کے لیے، اس کا آنا اللہ کے لیے، اس کا جانا اللہ کے لیے، اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ جب اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہے، پھر اس کا بھی جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کر دیا کرتا ہے۔ کہتا بندہ میرا بن گیا ہے، میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مالا مال کر لیتا ہوں۔ آؤ ایمان والو آ جاؤ، اپنی جھولی بھر لو، رب تعالیٰ کی رحمتیں لٹا رہا ہے، اللہ اپنی عنایتیں لٹاتا ہے۔ ہر صبح کو سحری کے وقت ندا دیتا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کیا تم میں کوئی مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں؟ کیا تم میں گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں؟ کیا تم میں کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق طلب کر دوں؟ فجر کی اذانوں تک یہی آواز دیتا رہتا ہے، پروردگار عالم آئیے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا مانگنا سیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا سیکھتے ہیں۔ جو جھولی پھیلا دیتا ہے اللہ اس کے وارے نیارے کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے مقدر کے دونوں جہاں سنوار دیا کرتا ہے۔ آ جا ایمان والے، تو رب کی بارگاہ میں آ جا، رب تعالیٰ جو اپنا بندہ بنا لے گا، سچا بندہ بنا لے گا، عبادت گزار بنا لے گا، ذکر و فکر کرنے والا بنا لے گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ کی عطا سے مالا مال شخص ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس پر بھی مہربانی کر دیا کرتا۔ ماضی قریب میں حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سرزمین میں جسے منگلا جھیل کہتے ہیں میں آپ کا مزار تھا، مزار پر انوار، پر جھیل بن گئی۔ یہ تکوینی نظام اللہ کے آپ کی قبر کو منتقل کرنا چاہا، آپ کی قبر کو منتقل کیا گیا۔ جہنم میں اس وقت آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کی جسدی اتھر کو نکالنے والوں میں ایک حاجی محمد اشرف نامی تھے، وہ وہاں شامل تھے۔ انہیں کہا گیا حاجی صاحب، حضرت صاحب کو جب آپ نکال کے لائے کوئی نہ کوئی بات تو بتائیے۔ کہہ لگے مجھے باتیں بتانے سے منع کیا گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایک بات بتا دیتا ہوں، بس اس پہ قیاس کر لینا۔ کہلے حضرت صاحب کے جب اس تابوت کو اس جھیل سے ان کی قبر سے کھود کر نکالنے لگے، جیسے ہی میرا ہاتھ آپ کے تابوت کی لکڑی پہ پڑتا ہے، میرے جسم کے ذرے ذرے سے انگ انگ سے اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو آ تو جا, وہ اللہ کا بندہ بن تو صحیح, کسی اللہ والے کے پاس آ تو صحیح, انشاءاللہ تیرے بگڑے مقدر سنور جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والا, کون کہتا ہے؟ ہمارا خالق کہتا ہے, ہمارا مالک کہتا ہے, ہمارا رازق کہتا ہے, ہمیں زندگی دینے والا, صحت دینے والا, تو سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہمیں پکارتا ہے. ہم غافل ہو جاتے ہیں. آج کسی بڑے افسر کا فون آ جائے, صبح ہم اتراتے ہیں. کسی وزیر مشیر کا فون آ جائے, بتاتے ہیں آج فلاں وزیر کا فون آیا, آج فلاں کا فون آیا. اور روزانہ تیرا خالق و مالک تو تجھے فون کرتا ہے, روزانہ تجھے پکارتا ہے. آ جا, اس کی آواز پہ لبیک کہہ دے. جب تو اس کی آواز پہ لبیک کہے گا, انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا تجھے اٹھانا چاہے گی, اللہ فرمائے گا میرا بندہ ہے, اب چھوڑ دو, اب میں جانوں یا یہ جانوں. قبر میں بعد میں جاتا ہے, رب طرف سے جنت کے نظارے پہلے کروا دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور مومن, تجھے پروردگار بلاتا ہے, پروردگار کہتا ہے اے ایمان والو, تجھے میں نے ایمان کی دولت دی ہے, سر سے پاؤں تک ایمان میں لبریز ہو جا, ایمان میں ڈوب جا, ایمان میں غوطہ زن ہو جا. انشاءاللہ رب تجھے پاک کر دے گا, تجھے پاک کر دے گا, تیری روح کو پاک کرے گا, تیرے قلب کو پاک کرے گا, تیری اولاد کو پاک کر دے گا, تیرے ارد گرد کو پاک کر دے گا. تو بن تو صحیح اس کا جو اس کا بن جاتا ہے, رب تعالیٰ اس کا بن جایا کرتا ہے. یہاں تو نقد و نقد سودے ہیں. جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اللہ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے. جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اللہ اس کی اولاد کو سنوار دیتا ہے. جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اللہ اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. وہ مومن گھبرا نہیں, رب کے دروازے پہ آ جا, وہ ہر وقت کھلا ہے. خصوصاً رات کے آخری حصے میں جب سارے سو رہے ہوں, تو رب کو یاد کر تو صحیح. انشاءاللہ تیری زبان سے یاد بعد میں نکلے گی, کریم اللہ کا کرم پہلے ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.